السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کو یاد کرنے کے بعض فائدے۔ موت کو یاد کرنے کے 3 فائدے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ بعض عالموں نے نقل کیا ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد رکھے، یعنی زیادہ سے زیادہ موت کو یاد رکھے، اس کو اللہ تعالیٰ 3 باتوں کی توفیق عطا فرماتا، 3 باتوں کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ نمبر 1، تعجیل التوبہ، یعنی اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں توبہ کے بغیر موت نہ آ جائے۔ ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، تو وہ جو بڑھیا انسان وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لے تاکہ بغیر توبہ کے موت نہ آ جائے۔ نمبر 2، قناعت القلب، یعنی موت کو یاد رکھنے والا حرص اور طمع میں مبتلا نہیں ہوتا، یعنی لالچ میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی اس سے نصیب ہوتا، میسر ہوتا ہے، اس پر راضی رہتا ہے، اور یہ قناعت اسے طبعی سکون اور دلی راحت عطا کرتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت کچھ زندگی ہے، جس طرح بھی گزر جائے گزار لے، زیادہ کی فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے تو اس کو اس دنیا کا لالچ نہیں ہوتا۔ نمبر 3، نشاط العبادہ، یعنی موت کا استحضار رکھنے والا شخص، موت کو یاد رکھنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری دل جمعی اور یکسوئی کی کوشش کرتا ہے۔ اس دل جمعی کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اس سے خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ اس کو عبادت کا موقع ملے یا نہ ملے، لہذا ابھی اسے جتنا ابھی اچھا بنا لے، غنیمت ہی غنیمت ہے۔ دوسرا یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اسے عبادت پر ملنے والے عظیم اخروی بدلے کا کامل یقین ہوتا ہے، جس کی بنا پر اسے عبادت میں کیف و سرور نصیب ہوتا ہے، جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو موت کو یاد رکھتا، تیسرا اسے مزہ جو آتا ہے وہ عبادت کو بڑے دل جمی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، مزے کے ساتھ عبادت کرتا ہے، دل لگا کر، کیونکہ اس کو یقین ہوتا، یقین ہے کہ مرنے کے بعد جو عبادت کر رہا ہوں اس کا ثواب مجھے ملے گا۔ موت کو بھول جانے کے نقصانات ہیں اسی طریقے۔ اس کے برخلاف جو شخص موت کو یاد نہیں کرتا اور آخرت سے غافل رہتا ہے، وہ 3 طرح کی محرومیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، تسویف التوبہ، یعنی اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں ٹال مٹول کرتا رہتا ہے اور استغفار میں جلدی نہیں کرتا ہے، اور بسا اوقات اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک سب سے بڑا نقصان ہے کہ وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ تو کرتا رہتا لیکن توبہ نہیں کرتا، توبہ کی اسے وہ نہیں۔ نمبر 2، ترک الرضا بالکفاف، جب موت کی یاد نہیں رہتی تو آدمی کی ہوس بڑھ جاتی ہے اور وہ ضرورت کے مطابق روزی پر راضی بھی نہیں رہتا، بلکہ حل من مزید کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اور بھی زیادہ موت سے غفلت کی بنا پر منصوبوں پر منصوبے بنائے چلا جاتا ہے، جس کا انجام یہ نکلتا ہے کہ آرزویں رہ جاتی ہے اور موت آ کر زندگی کا تسلسل ختم کر دیتی ہے، یعنی اپنے جتنے بھی دنیا کے کام ہیں، جتنے اس نے سوچ رکھے وہ پورے بھی نہیں ہوتے اور ایک دن موت آ کر اس کو پکڑ لیتی ہے۔ نمبر 3، التکاسل فی العبادہ، جب آدمی موت سے غافل رہتا تو عبادت کرنے میں قدرتی طور پر سستی ظاہر ہوتی ہے اور نشاط کافور ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو کہ عبادت کرتا ہی نہیں، اور اگر کرتا بھی ہے تو طبیعت پر نہایت گرا گزرتی، یعنی اس کو مشکل ہوتی ہے۔ یہ گرانی صرف اس بنا پر کہ آدمی کو یہ استحضار نہیں رہتا کہ ہم سے مرنے کے بعد ان ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اگر خدا نے خواستہ وہاں رضائے خداوندی کے مطابق جواب نہ ملا تو ایسی رسوائی ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری رسوائیاں اور بے عزتیاں ہیچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم موت کو یاد رکھیں اور ان چیزوں پر بھی جو بتائیے اس پہ بھی عمل کریں۔